مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار میں نے لاہور سے اسلام آباد جانا تھا، تو ڈایو پہ سفر کر رہا تھا۔ جب میں اپنی سیٹ پہ بیٹھنے لگا تو میرے ساتھ ایک نظر آ رہا تھا کے پی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ میری عادت ہے جب میں بیٹھتا ہوں کسی کے پاس بھی تو کوشش ہوتی ہے سلام کر دوں۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے بہت خوش دلی سے جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ بندہ ملنسار ہے اور میرا سفر بہت اچھا گزر جائے گا۔ میں نے جب اس سے گپ شپ لگائی اور اس نے بھی میرے ساتھ تعارف لیا، تو اکثر ہماری یہ عادت ہوتی ہے، ہم پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے میرے سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو قدرتی طور پر ہم دونوں بزنس مین تھے۔ تو باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ ایکچولی بزنس اعتبار کی جنگ ہے۔ اگر اعتبار اڑ جائے، بھروسہ ختم ہو جائے، ٹرسٹ نہ رہے، تو بھائی بھائی کے ساتھ نہیں چل سکتا، پارٹنر نہیں چل سکتے، اور کوئی بھی بزنس آپ بغیر اعتبار کے چلا ہی نہیں سکتے۔ اس نے پھر ایک واقعہ اپنا گھر کا سنایا، جس میں اس نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی زیادہ پڑھے لکھے تھے اور وہ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے۔ میں نے اور میرے بڑے بھائی نے مل کر بزنس سٹارٹ کیا، جس میں ایل سی میرا بڑا بھائی کھولتا تھا، اکاؤنٹس کو وہ مینٹین کرتے تھے، اور باقی ساری کاغذی کارروائیوں کو، ہر چیز کو مانیٹرنگ وہ کرتے تھے۔ میرا کام کیا تھا کہ میں زیادہ سوشل تھا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا میرا زیادہ تھا۔ تو میں نے اپنے ذمے مارکیٹنگ لی اور لوگوں سے وصولیاں کرنے کی بات کی۔ تو ہم دونوں بھائیوں کا وہ بزنس، وہ آرڈر کرتے تھے، کوئی چیز منگواتے تھے، جب آ جاتی تھی میں اس کی مارکیٹنگ کرتا تھا، اور مارکیٹنگ کے بعد وصولیاں بھی میں کر لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہوا کہ ہم دونوں بھائیوں کا بزنس بہت زیادہ اچھا ہو گیا۔ اتنا اچھا ہوا کہ ہم نے کچھ پراپرٹیاں بھی خریدیں اور اپنے بزنس کو بھی دگنا تگنا کر دیا۔ ہمارا کام بہت ہی اچھا چل رہا تھا، تو میرے بڑے بھائی کے بچے جوان تھے اور پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ ہمارے چاچا تو صرف مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ وصولیاں کرتے ہیں، وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، سارا کام تو آپ کرتے ہیں کہ باقاعدہ آرڈر کرتے ہیں، ایل سی کھولتے ہیں، پھر اکاؤنٹوں کو مینٹین کرتے ہیں، کاغذی کارروائی ساری آپ کرتے ہیں، تو آپ ان کو الگ کر دیں اور یہ ذمہ داری ہم سنبھال لیتے ہیں اور ہم خود کیا کریں گے۔ میرا بڑا بھائی نہیں چاہتا تھا، لیکن جوان بچے تھے، انہوں نے مجبور کیا۔ پھر فیملی کا بھی پریشر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے جوان ہو گئے ہیں اور آپ الگ اپنا کام کر لیں، میں اپنا الگ کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جیسے آپ چاہیں۔ جب ہماری پارٹنرشپ جو مشترکہ تھی اس کو تقسیم کرنے لگے، تو مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ نا انصافی بھی ہو رہی ہے
اور زیادتی بھی ہو رہی ہے کہ جہاں فرض کرو مجھے 1 کروڑ روپیہ ملنا چاہیے تھا، وہاں مجھے 50 لاکھ مل رہے تھے اور وہ زیادہ لے رہے تھے۔ لیکن میں اپنے بڑے بھائی کا احترام اور عزت اور رسپیکٹ اتنی کرتا تھا کہ میں نہیں بولا۔ میں نے کہا دل میں کہ جیسے وہ کرتے ہیں کرنے دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کافی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو مجھے مزید نہ لالچ کرنی ہے، نہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑنا ہے۔ اب میرے بڑے بھائی اور ان کے بچوں نے الگ اپنا کام کر لیا، میں نے الگ کر لیا۔ اللہ کی شان کہ مجھے مارکیٹنگ اور وصولی کرتے ہوئے کافی انفارمیشن مل چکی تھی، کافی نالج آ چکا تھا۔ میں نے ایک بااعتماد آدمی پڑھا لکھا لے لیا اور وہ میری ایل سی بھی کھولتا تھا اور اکاؤنٹوں کو میں مانیٹرنگ کرتا تھا، دیکھتا تھا، اور وہ ان کو بھی اکاؤنٹ کو بھی چلاتا تھا، کاغذی کاروائی بھی وہ کرتا تھا۔ اور میرے بڑے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کام کو کرتے تھے، اسی طرح ایل سی کھولتے تھے، چیزوں کو منگوا لیتے تھے، اور پھر بچے ان کی مارکیٹنگ کرتے تھے اور بچے ہی ان کی وظیفہ لے لیا، اور وہ میری ایل سی بھی کھولتا تھا اور اکاؤنٹوں کو میں مانیٹرنگ کرتا تھا، دیکھتا تھا، اور وہ ان کو بھی اکاؤنٹ کو بھی چلاتا تھا، کاغذی کاروائی بھی وہ کرتا تھا۔ اور میرے بڑے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کام کو کرتے تھے، اسی طرح ایل سی کھولتے تھے، چیزوں کو منگوا لیتے تھے، اور پھر بچے ان کی مارکیٹنگ کرتے تھے اور بچے ہی ان کی وصولیاں کرتے تھے۔ اللہ کی شان، میرا کام دگنا تگنا چگنا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا اور بڑھتا گیا۔ ان کا جب کوئی آرڈر آتا تھا تو اس کے بعد اس کی صحیح مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی، اور مارکیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامان پڑا رہتا تھا، پیچھے سے بعض اوقات ریٹ بہت گر جاتا تھا، اور کچھ جو مارکیٹنگ وہ کرتے تھے تو اس میں وصولی نہیں ہوتی تھی، کریڈٹ پہ زیادہ چلا جاتا تھا، تو ان کو بہت زیادہ لاس ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا لاس ہوا کہ جو پہلی پوزیشن سی اس سے بھی کم ہو گئی، اور میرا اللہ نے بہت کر دیا۔ اب میرے بڑے بھائی کے بچوں نے میرے بھائی کو پھر مجبور کیا، میرا بھائی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر مجبور کیا کہ ہم اپنے چاچے کو ساتھ ملائیں تب یہ کام چلے گا، ورنہ ہم تو بالکل زیرو ہو جائیں گے اور بہت زیادہ نقصان مزید ہو جائے گا۔ میرا بھائی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا بھئی بچوں کے مجبور کرنے پہ میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ہم پھر اکٹھے ہو کر اس کام کو کریں۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور اس کے بعد کہا کہ جس جذبے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ، جس ٹرسٹ کے ساتھ اور جس اعتبار کے ساتھ میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، وہ جذبہ میرا اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے اپنی بات کا اینڈ یہ کیا کہ جو اعتبار ہے یہ ہی سب سے بڑی بات ہے، اور اگر اعتبار ختم ہو جائے تو پھر وہ بات ہمارے دلوں میں رہتی ہی نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہے۔ میں اسی طرح ایک بار نماز پڑھ کر جا رہا تھا تو ایک قریبی فیملی کا گھر ہے، وہاں سے
12-13 سال کا بچہ، اس کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، بہت زیادہ چیخ رہا تھا، چیخ زیادہ رہا تھا، رو کم رہا تھا۔ اس کا باپ جس کو میں جانتا تھا وہ باہر جاب کرتا ہے، ملک سے باہر، اور بہت اچھی جاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اس کی زور زور سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹا تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم آوارہ ہو گئے ہو، تم پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، یہ دیکھو تمہارا رزلٹ کیسا ہے۔ میں سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک دم یہ آیا کہ دیکھیں، یہ اپنے بچے کو تو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن اپنے بچے کو ٹائم دے ہی نہیں رہا۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ باہر گیا، اب جب اپنی ضرورتیں پوری کر لیں تو اس کے بعد گریڈی ہو گئے ہم، اور لالچی ہو گئے، اب ایسٹس بنانے شروع کر دیے، اور جو اصل ہمارا ایسٹس ہوتا ہے، جو اصل ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، اور جو اصل ہمارا فیوچر ہوتا ہے، ہمارے بچے، ان کو ہم ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 4-5 چیزیں بنا لیں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا کر لیا تو ہماری کامیابی ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا اور ہمارے بچے کا آپس میں ایک پیار اور محبت کا رشتہ ہو۔ اور وہ رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ بٹھا دیں پیار اور محبت کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اس کو اعتماد دے دیں، اس کو ٹرسٹ دے دیں، اس کو بھروسہ دے دیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ بچہ ظاہر ہے پڑھائی میں بھی اور اپنی مختلف ایکٹیویٹیز میں انتہائی اچھا ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی مشکلات، تکالیف، مصیبتیں، ہرڈرز، وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان اعتبار کی جنگ قائم نہیں کرتے کہ ہم اپنے بیٹے کے اور اپنے درمیان اعتماد پیدا کر لیں، جو کہ انتہائی آسان اور سب سے اہم ہے، لیکن اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ میرے اپنے کئی بزنس مین ہیں، وہ اکثر مجھے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو عادل، ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ آج وہ جاب میں یا اپنے کام میں کچھ آگے بڑھ گئے ہیں تو ہماری پرواہ ہی نہیں کرتے، ہمارا خیال ہی نہیں کرتے۔ میں جب یہ سنتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایکچولی اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی باپ کی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو وہ پیار محبت کا رشتہ دے، تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچہ آپ کی ریسپیکٹ نہ کرے، عزت نہ کرے، آپ کا احترام نہ کرے، آپ کی ضرورتوں کا خیال نہ کرے۔ تو ہم زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑتے ہیں، مشکلات کی، تکالیف کی، کیونکہ زندگی آزمائش کا سمندر ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے جہاں ہار اور جیت ہوتی ہے۔ ہم ساری یہ لڑائیاں لڑتے ہیں اور ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کوشش کرتے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ جوڑیں، اعتماد کا رشتہ جوڑیں، اور ان کے ساتھ
ہم اس طرح ہوں کہ جیسے ہم ہیں. اپنے آپ کو اگر بے غرض ہو کر بغیر ایکسپیکٹیشن کے اور بغیر کسی لالچ کے ہم بچوں سے پیار کریں اور ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمیں اس کا رسپانس ملے گا، تو وہ جو محبت اور پیار کا رشتہ ہے وہ ایسا جذبہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بلکہ کہتے ہیں کہ پیار کی کوئی زبان نہیں ہوتی. آپ کسی بچے کو پیار سے دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں نہ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو وہ بچہ بھی آپ کو 3-4 دفعہ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے اتنے پیار سے دیکھ رہا ہے. تھینک یو. خدا حافظ.